بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تعداد کافی کم آئی ہے۔ ایک تو میں نے سنا ہے کہ پٹرول کافی مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں ہوا یوں ہے کہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ اس وجہ سے یہ پرابلم بنا ہے، کیونکہ وہ بندرگاہ جہاں سے تقریباً 70% آئل جو ہے وہ دنیا کا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ایران نے بند کی ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس پہ انویژن کیا ہے، تو یہ ٹینشن چل رہی ہے۔ اصل تو ہمارا ٹاپک بنتا ہی یہ ہے کہ ہم اہل یہود کے بارے میں ڈسکس کریں کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا، کس طرح ہٹلر نے یہودی مارے تھے اور کچھ چھوڑ دیے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کتنی غلیظ قوم ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بتاتا ہوں، یہ ہم پھر کسی نیکسٹ نشست میں آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اصل یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے اور اس نے ختم کہاں ہونا ہے۔ اس میں ہم سب کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ ابھی کیونکہ ہمارے سر پہ کلاڑا ہے نہیں، ہمیں اس لیے فکر نہیں ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ اپنی اسٹریٹجی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ہے اہل یہود کی۔ اور ہم سارے مسلمان ہیں نا، ہمارا ایمان ہے قرآن اور حدیث پہ۔ کیوں جی، ایسا ہی ہے؟ قرآن اور حدیث نے اس قوم کو انتہائی ذلیل قوم قرار دیا ہے، اور آج جب ان کے کرتوت دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ واقعی ہی اللہ کی کتاب ہے، اور ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہونا ہے جو ہم نے یہاں پہ کرنا ہے۔ تو اہل یہود، میں آپ کو تھوڑی سی ان کی ایک چیز بتا دیتا ہوں، باقی پھر کسی نشست میں بات کریں گے۔ ہمارے جس طرح مدرسے ہوتے ہیں نا، دینی تعلیم ہوتی ہے، ان کے مدرسے ہوتے ہیں، اور جو یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جو پکا سچا یہودی ہوگا نا، پکا سچا یہودی، اور یہ سارے پکے سچے ہی ہیں، ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہیں، یہ سارے پکے سچے مسلمان، ان کے نظریے میں، ان کی کتاب میں ہم انسان ہیں، باقی سارے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ انسان نما حیوان ہیں۔ کیا ہے؟ انسان نما حیوان ہے۔ اور ہم جیسے ہم حیوانوں کو یوز کرتے ہیں، اپنے کھیتوں میں لے جاتے ہیں، اب چارہ لے کے آتے ہیں، اینٹیں اٹھا کے حیوانوں سے کام کروا رہے ہیں، وہ ان کے ذہن میں ہم سب حیوان ہیں، اور وہ ہم نے ہم سے کام لینا ہے انہوں نے یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ یہی تو ہے۔ تو اس کے بارے میں جو قرآن نے بتایا ہے، یہ اہل یہود ہیں کون، یہ قوم کہاں سے چلی تھی، اور آگے ان کے عزائم کیا ہیں، یہ قرآن اور حدیث نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ ہمیں اصل میں یقین نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ اب جب سر پہ کلاڑا آئے گا پھر ہمیں یقین آئے گا کہ واقعی یہ سچی باتیں تھی۔ قرآن کی باتیں جھوٹی تو ہو ہی نہیں سکتی، کہ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ کی طرف سے وہ سارا کلام ہے، ہم مسلمانوں سے، ہم مسلم سے، تو اس کلام میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے، یا نعوذ باللہ وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہمارا اصل ایمان کوئی نہیں ہے اس کے اوپر، ہے بس لفظی طور پر۔ تو یہ انشاءاللہ کسی نشست میں بات کریں گے ہم ساری، میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور یہودیوں کے وہ جو ہے نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، جیسے ہمارے مدرسے ہوتے ہیں، اسکول کالج ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز پڑھائی یہ جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہم انسان ہیں، باقی سارے حیوان ہیں۔ یہ میں ایسے نہیں باتیں کر رہا، آپ ان کا لٹریچر پڑھ کے دیکھ لیں،
اور وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے حیوانوں کی طرح، یہ ہمارے بیل ہیں، یہ ہمارے گدھے ہیں، ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے. یہ ان کی ذہنیت بنائی جاتی ہے. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے تورات کے اندر وہ چینجز کر کے وہ انہوں نے اللہ کا کلام بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے مانتے وہ بھی اللہ کو ہی ہیں اور ہمارے کزنز ہیں، نبیوں میں یہ ہمارے کزنز لگتے ہیں ابھی ہم اگر بات کریں. لیکن کیونکہ وہ ایمان سے پھر گئے تو اللہ نے سارا ان کا بتا دیا، قیامت تک ان کے کیا کرتوت رہیں گے. اور یہ اتنی ذلیل قوم تھی. دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے ہزاروں لاکھوں تعداد میں قتل عام کیا ان کا. جرمنی کا وہ جنرل تھا تو اس نے کچھ چھوڑ دیے، اور چھوڑتے وقت نا اس نے یہ کہا کہ میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے قتل میں نے کیوں کیے تھے، یہ دنیا کو میری بات یاد آئے گی. ہٹلر کی بات تو کل کی ہے نا، ہمارا قرآن تو 1400 سال پہلے بتا گیا بھی یہ کہ جی. ابھی کیونکہ انہوں نے ایران کا حملہ کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. ان کے سارے شیڈیول میں یہ چیزیں شامل ہیں. پہلے انہوں نے عراق پہ انویژن کیا، اور اس کے بعد سیریا پہ، سارا مڈل ایسٹ، دبئی میں سارے عیسائیوں کے ساتھ مل کے. عیسائی کون ہے؟ یو ایس اے والے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اندر سے یہ عیسائیوں کے بھی خلاف ہے، صرف ان کو استعمال کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے سارے گدھے، ہم ان کو استعمال کریں گے. جیسے ہم جانور کو تھپکی تھپکی دے کے استعمال کر لیتے ہیں نا، شابا شبا، یہ وہ کر رہے ہیں. اور اندر سے عیسائیوں کے بھی اتنا ہی خلاف ہے جتنے ہمارے ہیں. اب وہ ہم سب کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ کسی نشست میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ بچوں کو سب کو پتا ہونا چاہیے اس چیز کا، ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ای کامرس. ہم نے اپنا سلسلہ ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ہر سیٹرڈے لیکچر کو آپ کو بتایا کریں گے کہ آن لائن ارننگ کے کیا کیا طریقے ہیں، کس کس طرح وہ طریقے کام کرتے ہیں، اور کس کس طرح ہم اس میں کامیاب ہوں گے، کیا کیا ہمیں سکلز اس کے لیے درکار ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ای کامرس کا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے یوٹیوب آٹومیشن کی بات کی تھی، یوٹیوب بزنس کی بات کی تھی کہ ہم ویڈیوز اس پہ چڑھاتے ہیں، ویڈیوز اچھی ویڈیو بنائیں گے، وہ وائرل ہوں گی، پھر یوٹیوب ادھر ایڈز چلائے گا، اس ایڈز کے پیسے ہمیں بھی ملیں گے، رائٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ای کامرس. ای کامرس کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں. پتہ ہے کسی کو کامرس کیا ہے؟ لین دین. ٹھیک ہے، مثلا آپ دودھ لینے جاتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، یہ کامرس ہو گئی ہے، یہ لین دین ہوا ہے. اس کو انگریزی میں بولیں گے کامرس. اوکے، آپ جاتے ہیں دکان والے سے بات کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کپڑے لے کے آتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، یہ کامرس ہوئی ہے. یہ مینول کامرس ہے. اس میں الیکٹرانکلی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کہ آپ گئے ہیں دو بدو، آپ نے اس سے بات کی، بارگیننگ کی، اپنی چیزیں خریدی، ان کو پیسے دیے، یہ کامرس ہوئی ہے. یہی کامرس اب ای ہو جانی ہے. کیا ہو جانی ہے؟ ای، الیکٹرانکلی. کیا آپ گھر بیٹھے اب موبائل کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر آپ آرڈرز دیں گے اور وہ چیز آپ کے گھر پہنچے گی. اس کو ہم ای کامرس بولتے ہیں. یعنی وہ لین دین الیکٹرانکلی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ الیکٹرانک. ہم نے یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں کہ امیزون سیلنگ آپ نے سنی ہوئی ہے، شاپیفائی، یہ سارے ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں. یعنی الیکٹرانکلی لین دین کا ایک سسٹم. اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا یہ ہے، بائر ہے خریدنے والا اور سیلر ہے. کامرس میں ہوتی یہ چیز ہے، بائر اور سیلر، اور دوسری ہوتی ہے پروڈکٹ. جبکہ ای کامرس میں
बायर और सेलर, तीसरी होगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। वो अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, ईबे हो गया, दराज हो गया, जैसे हमारे लोकल दराज चल रहा है। ओके, चलें अब हम आगे चलते हैं। ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं। अब इसको जरा समझो, ये सारी क्या है? ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना आपने। पहले समझ ले मार्केट प्लेस क्या होती है। जिथे दुकाना हो, मार्केट प्लेस क्या है? जहां पे दुकानें हो। मसलन आरावाला की मार्केट प्लेस चक्कर है, इधर से थाना बाजार है, फलाना बाजार है और मच्छी बाजार है, ये मार्केट प्लेस है इस इलाके की। इसी तरह उकाड़े की भी मार्केट प्लेस है, ये साहिवाल की भी मार्केट प्लेस है, जहां पे मार्केट होती है। हमारे गांव के भी अंदर एक मार्केट प्लेस होती है, चौक के अंदर 4-5 दुकानें होती है, तो वो मार्केट प्लेस है उस एरिया की, जहां पे हम सेलिंग परचेजिंग करते हैं। क्या करते हैं? सेलिंग परचेजिंग। मसलन आपके घर में एक कोई प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेंगे, आप घर में तो नहीं भी सेल कर सकते, आप जाएंगे मार्केट प्लेस के ऊपर, यार वहां पे दुकान है, वहां पे मैं सेल करूंगा। फर्ज करें सरसों आपकी आई है, तो आपने वो सेल करनी है, तो वो आप मार्केट प्लेस में जाके सेल करेंगे। ई कॉमर्स के लिए गौर से सुने कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे खवातीन को मोती सितारे का काम किया हुआ है आपने, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने ऐसी प्रोडक्ट को बनाई है और आपने ऑनलाइन उसको सेल करना है, तो ये आपकी मार्केट प्लेसेस है। क्लियर होगी बात? कि जहां पे ऑलरेडी गाहक आ जा रहे हैं, काम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें अमेजोन है, शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, ईस्टी है और इट्सी है, दराज है, बहुत सारी और भी है, लेकिन ये सारी पॉपुलर। तो मार्केट प्लेस की समझ लगी सब लोगों को कि ये मार्केट प्लेस क्या होती है? कि जहां पे चीजें सेल हो रही होती हैं, दुकानें होती हैं जहां पे। नॉर्मली हमारी मार्केट प्लेस गोल चक्कर, आरावाला की, साहिवाल की, हमारे गांव की। ई कॉमर्स अगर आपने करनी है इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये आपकी मार्केट प्लेसेस हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जब भी हमने कोई चीज सेल करनी है, तो हमें मार्केट प्लेस ज्यादा फायदा देगी। आप अपनी दुकान घर में बैठे भी बना सकते हैं, घर में बैठे अपना ऑनलाइन स्टोर बना लें, मार्केट प्लेस की जरूरत अगर आपको नहीं है तो। बहुत सारी लोगों ने बनाए हुए हैं, आजकल हर कंपनी ने बनाए हुए हैं। ये जो कूलर बेचते हैं, एसी बेचते हैं, ये जो पाइप बेचते हैं, हर जगह हर बंदे ने आजकल बनाई हुई है अपनी अपनी ऑनलाइन स्टोर। उन्हें मार्केट प्लेसेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने दुकानदारी अच्छी करनी है, तो जारी बात है फिर वो मार्केट प्लेस पे जाएंगे। जैसे आपने अगर करनी है, तो वो तो कंपनियां है ना, उनके पास तो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, वो अपना ऑनलाइन स्टोर बना के ई कॉमर्स कर रही हैं, उन्हें मार्केट प्लेस की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, अब ई कॉमर्स मॉडल क्या क्या होते हैं, ये जरा थोड़ा सा समझ लें। ये है थोड़ी सी ना ओवरव्यू की बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने फर्ज करें अमेजोन पे स्टार्ट करना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए B2B क्या है, B2C क्या है, मार्केट प्लेस क्या होती है, ये सारी चीजें। अब इसके ना मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के, वो थोड़ा सा समझ ले, आसान है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। B2C के बिजनेस टू कंज्यूमर, के अगर आपका बिजनेस है, आपका स्टोर है और आपकी सरकारी फैक्ट्री है, वो चीजें बना रही है, और आपने डायरेक्ट होलसेलर को खत्म करके कंज्यूमर को बेचना है। ओके, पहले होता ये था कि फैक्ट्री एक आपने अगर लगाई, फैक्ट्री फर्ज करें पानी वाले पाइप बनाती है, तो आप होलसेलर ढूंढते थे लाहौर के अंदर। होलसेलर कोई वो कहता अच्छा जी मुझे 20 करोड़ के पाइप दे दो। अब वो 20 करोड़ के पाइप लेके फिर आगे वो कंज्यूमर को सेल करता था अपना कमीशन रख के। जब ई कॉमर्स आया तो B2C हो गई, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्ट। कंज्यूमर जो खरीदने वाला हम, अगर हमने पाइप खरीदना, हम कंज्यूमर है।
بیچنے والا وہ بزنس ہے، یعنی ڈائریکٹ بزنس سے کنزیومر، ہمیں کسی دکان کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ فیکٹری سے اٹھا رہے ہیں، ایسے سمجھ لیں، مال ڈائریکٹ فیکٹری سے اٹھا رہے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں B2C اس ماڈل کو۔ اب دوسرا ہے B2B۔ اب اس کی ایسے ایگزامپل ہے جیسے Amazon، والمارٹ، نیٹ فلکس پہ ہم اپنے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں یا اپنا آن لائن اسٹور بنا لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے تو وہ ہم پھر چیزیں سیل کرتے ہیں۔ اب آگئی B2B کی، اس میں بزنس کو سیل کرتا ہے، بزنس کو سیل کرے گا۔ جیسے یہ علی بابا ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے، وہاں پہ سارے مینوفیکچرر ہوتے ہیں، مینوفیکچرر وہ ہوتے ہیں جو چیزوں کو بنا رہے ہوتے ہیں، فیکٹریوں والے، اوکے۔ اب وہ دوسرے بزنسز کو، ہول سیلر کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک چیز وہ بلک کوانٹٹی میں دیتے ہیں، ایک دو چیزیں نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ بلک کوانٹٹی یہ ہوتی ہے یعنی 1000 پیس، 2000 پیس، 10,000 پیس، مطلب ایک اگر فیکٹری ہے وہ فوٹو کاپی مشینیں بناتی ہے تو وہ ایک نہیں سیل کرتے، علی بابا پہ وہ کہیں گے 100 مشینیں، 1000 مشینیں، 2000 مشینیں، وہ اس طرح پھر ہول سیلر لیتے ہیں وہاں سے اور پھر وہ کنزیومر کو سیل کرتے ہیں ہمیں اپنا کمیشن رکھ کے، اوکے۔ پھر اس کے بعد کنزیومر ٹو کنزیومر ہے، اس میں ہم اپنے جیسوں کو سیل کرتے ہیں، مثلا میری گاڑی ہے، میں نے سیل کرنی ہے تو میں کیا کروں گا، میں OLX پہ لگا دوں گا، میں فیس بک مارکیٹ پلیس پہ لگا دوں گا کہ بھائی میں اپنی گاڑی سیل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے خریدنی ہے، ہم دونوں کنزیومر ہیں، ہم دونوں کنزیومر، نہ میں بزنس مین ہوں نہ آپ بزنس مین۔ تو اس ماڈل کو کہتے ہیں C2C، کیا بولتے ہیں، C2، یعنی کنزیومر ٹو کنزیومر۔ اس کے لیے eBay ہے، Etsy ہے، فیس بک مارکیٹ پلیس ہے، جیسے ہم گاڑیوں کی ہمارے پاس لوکل یہ کیا پارک ویلز ہے، ٹھیک۔ تو یہ اب C2B بھی ہوتا ہے، یعنی کنزیومر ٹو بزنس۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ عام طور پر فری لانسنگ سروسز اس میں ہوتی ہیں، جیسے میرے پاس میں کنزیومر ہوں اور میں بزنس والے کو سیل کروں گا، کس کو سیل کروں گا، بزنس، یعنی ایک بزنس آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے یہ ویب سائٹ ہماری بنا دے، ہمارا کاروبار ہے، تو میں اس کو سیل کر رہا ہوں، جیسے فائیور، اپ ورک، freelancer.com، یہ ساری مارکیٹ پلیسز ہیں اس ماڈل کے لیے، C2B کے لیے، اوکے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ہم واپس چلتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ ای کامرس کیا ہے، آن لائن سٹور ہم نے بنانا ہے اور اس سے ہم نے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنی ہے۔ پھر یا تو آپ اپنا آن لائن سٹور بنا لیں یا آپ کسی مارکیٹ پلیس پہ چلے جائیں، Amazon پہ، Shopify پہ، وہاں پہ آلریڈی کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں، کام چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کا کام وہاں اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ تو پھر آپ یہ ای کامرس مارکیٹ پلیسز سلیکٹ کر لیں گے، مثلا کپڑے کی دکان ڈالنی ہے، اگر ہم ادھر ڈال لیں گے تو کس نے آنا ہے، ہم جائیں گے شہر میں ڈالیں گے، شہر میں کپڑوں کی دکان والوں کو جہاں مارکیٹ ہو، جہاں لوگ آ جا رہے ہیں وہاں دکان ڈالی۔ تو ای کامرس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے ان مارکیٹ پلیسز کو سلیکٹ کرنا ہے، کسی ایک کو کر لیں، Amazon، Shopify، سارے بہتر ہے، اوکے۔ لیکن اس میں جو مارکیٹ لیڈر ہے وہ Amazon ہے، یعنی سب سے جتنے سب تو زیادہ گاہک آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے سمجھ لو اچھرا مارکیٹ۔ چلیں جی، پھر ہم نے ماڈل دیکھے کہ کون کس کو کیسے سیل کر سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہاں پہ یہ تھوڑا سا ماڈل ہم نے دکھائے ہوئے ہیں کہ پارٹیسپینٹ کے ساتھ، گڈس کے ساتھ اور بزنس ماڈل کے ساتھ، یہ تین ماڈل ہم نے یہاں پہ دکھایا ہوا۔ ان میں سے ایک ہم ڈراپ شپنگ کو، ایک ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے، اور ابھی ہم اس کو ڈراپ شپ، یہ تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا، اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ فزیکل گڈس آپ سیل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چیزیں فزیکلی موجود ہیں، وہ آپ نے سیل کرنی ہے۔ جیسے بہت سی خواتین کے حوالے سے، یہ جو کڑھائی کے کام کرتی ہیں، یہ جو
آرنامنٹس بناتی ہیں، جیسے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یا کوئی کپڑے پہ کوئی ڈیزائن ہے، یا کوئی سرانے پہ ڈیزائن بنا لیا. تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو فزیکل پروڈکٹس اپنی بنا کے آن لائن اس کو سیل کر رہی ہیں مارکیٹ پلیس پہ. وہ فیس بک پہ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوتے ہیں، یہ ساری ای کامرس ہی تو ہے کہ آن لائن آپ نے سیل کرنی. تو وہاں پہ لوگوں کو پھر مارکیٹ کرتی ہیں. آگے چل کے دیکھیں گے ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے یہ کام کرنے کے لیے. ڈیجیٹل گڈس بھی سیل کر سکتے، جیسے میں اپنے کورسز سیل کرتا ہوں ڈفرینٹ، اور میری جو مارکیٹ پلیس ہے وہ ہے یوڈیمی. یوڈیمی ایک کمپنی ہے جو کہ کورسز سیل کرتی ہے. تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ لیتے ہیں کورسز. جیسے یہ میں آپ کو یہاں پہ اب یہ میرا کورس ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، ابھی میں اس کو جب کلک کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں یہ 5300 اسٹوڈنٹس نے یہ کورس خریدا ہے. ٹھیک ہے، یہ $11 کا کورس ہے اور یہ 5300 لوگوں نے یہ خریدا ہے اس کو، یعنی 5300 لوگوں نے اس کو خریدا ہے ابھی تک. تو یہ 82 نے ریٹنگ دی ہے کہ کتنا اچھا ہے، اور 4.4 ریٹنگ ہے آؤٹ آف 5. ریٹنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ کورس کتنا اچھا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرے آتا ہوں. یہ ای کامرس ہے کہ میں اپنے کورسز ڈیجیٹل پروڈکٹس کو سیل کر رہا ہوں. اب حساب کتاب آپ شروع ہو جائیں گے، 5300 کو 11 سے ضرب دیں گے تو کتنے ڈالر بنیں گے، وہ کرتے رہیے گا. بہرحال آ جائیں، آگے آ جائیں. تو اسی طرح فزیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں جو آپ شپ کریں گے. ظاہر بات ہے پاکستان پوسٹ کے ذریعے، یا جیسے آپ کو کتابیں سیل کر رہے ہیں، کوئی آپ اور فزیکل ٹی شرٹ سیل کر رہے ہیں، پینٹیں سیل کر رہے ہیں، جو بھی ٹیبل سیل کر رہے ہیں، فزیکل پروڈکٹس. ڈیجیٹل پروڈکٹس جس کے لیے آپ کو شپنگ کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن ہی آپ اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری ہے سروسز، جیسے فری لانسنگ سروسز ہوتی ہیں فائیور، اپ ورک پہ. اوکے، اب ہم تیسرا ہے بائی بزنس ماڈل. اس میں ڈراپ شپنگ ہے، ویئر ہاؤسنگ ہے، پرائیویٹ لیبلنگ ہے، وائٹ لیبلنگ ہے. اس میں ہم ڈراپ شپنگ کو ایک دفعہ ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بہت لمبا ہو جائے گا کام. ڈراپ شپنگ میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ تقریباً فری ہے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، فرض کریں آپ آن لائن بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اگر تو آپ کی اپنی پروڈکٹ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے آپ پروڈکٹ خریدیں گے. جی ایسے ہی ہے نا، پروڈکٹ خریدنے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی. پیسہ ہے کوئی نہیں، پٹرول پان واسطے پیسے کو نہیں، تو ہمیں تو کوئی فری والا کھاتا دیں. کیوں جی ایسے ہی ہے نا. تو اگر تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو وہ تو ویل اینڈ گڈ، آپ پروڈکٹس لیں اور اس کو پھر سیل کریں آن لائن. لیکن اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ ڈراپ شپنگ کریں، ویئر ہاؤسنگ کریں، وائٹ لیبلنگ کریں. یہ سارے وہ ماڈلس ہیں. میں ڈراپ شپنگ کی بات کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کمیشن ہے نا، تو بائر سے سیلر ملاؤ، آدھا کمیشن کاٹ لو. اس کو ڈراپ شپنگ بولتے ہیں. اور اس میں ہوتا بڑا مزیدار یہ ماڈل ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ آن لائن سٹور بناتے ہیں اپنا. کیا بناتے ہیں؟ آن لائن سٹور. آپ اس سٹور پہ جو پروڈکٹ لگاتے ہیں وہ آپ علی ایکسپریس سے لگا لیتے ہیں، امیزون سے، اٹسی سے، کہیں سے بھی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں پہ لگا لیتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ علی ایکسپریس پہ مل رہی ہے وہ پروڈکٹ، فرض کریں 10 روپے کی، آپ اپنے سٹور پہ اس کو 20 کی لگا دیں، 30 کی لگا دیں، 50 کی لگا دیں، جتنا مرضی چھیل لو. لیکن چھلنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. میں تو ویسے بات کر رہا ہوں کیونکہ گاہک بھی بڑے سیانے، ایک بار لمن کے دوبارہ نہیں آمن گے.
تو گاہکی دکانداری کے لیے یہ چیزیں تو ہمیں سیکھنی ہے. آگے چل کے دیکھیں گے سکلز کون سے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا آن لائن اسٹور بنا رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے, عرب والا میں بیٹھے. آپ علی ایکسپریس میں جاتے ہیں, وہاں سے پروڈکٹ اگر کوئی ایک $10 کی مل رہی ہے تو وہ اپنے اسٹور پہ لگا کے اپنے اسٹور پہ اس کی $20 قیمت رکھ لیتے ہیں. اوکے, اب ایک گاہک آیا, اس نے یہاں سے بائی کیا, فرض کریں یہ گاہک ہے, اس نے ادھر سے آپ کے اسٹور سے بائی کر لیا وہ $20 کی. آپ کو کتنے کی پڑی تھی؟ $10. ابھی پیسے نہیں, ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. اس نے آپ کو پیسے پے کر دینے کتنے؟ $20. اب وہ آرڈر آٹومیٹیکلی سپلائر جو وہ پروڈکٹ جس کی ہے اس کو پہنچ جائے گا. سمجھ لگی؟ اب وہ آرڈر آٹومیٹیکلی, اس میں رولا نہیں پڑے گا یہاں پہ کچھ بھی, یہاں پہ آرڈر چلا جائے گا. اب وہ اس آرڈر کو پیک کریں گے اور اس نے ظاہر بات اپنا ایڈریس وغیرہ ہر چیز ڈالی ہوگی کہ ادھر مجھے چاہیے, اور وہ اس کے نام سے اس کو سینڈ کر دیں گے. کنزیومر کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ ادھر سے آئی ہے کہ ادھر سے آئی ہے. Is it clear? اس کو بولتے ہیں ڈراپ شپنگ. اب ہوا کیا, اس نے $20 دیے, ہم نے 10 آگے دے دیے, 10 ہمیں بچ گئے. زیرو انویسٹمنٹ, صرف آپ کی محنت لگنی ہے, آپ کی وہ جو سکلز آپ نے سیکھنے ہیں, جو چیزیں آپ نے سیکھنی, بس وہی ہیں. تو یہ ڈراپ شپنگ بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. یہ جو امیزون پہ آپ سن رہے ہیں نا سارے, وہ تقریباً سارے ڈراپ شپنگ ہی کرتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ انویسٹمنٹ تو ہوتی نہیں. پھر کئی لوگ جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ انویسٹ بھی کر لیتے ہیں, وہ ویئر ہاؤسنگ کی طرف آ جاتے ہیں, وائٹ لیبلنگ کی طرف آ جاتے ہیں. بھی پروڈکٹ کسی کی ہے, اپنی برانڈ بنا کے اس کو لگا کے, وہ چیزیں بعد میں بات کریں گے, ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں. اوکے, اب یہ ہے ماڈل ڈراپ شپنگ. دیکھیں, 2 ابھی تک چیزیں کلیئر ہوئی. ایک تو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہم سیل کر رہے ہیں, ہم اس کا آن لائن سٹور بناتے ہیں. ابھی تو گنڈیریاں بھی یار آن لائن بکنی شروع ہو گئی, پتا ہے آپ کو؟ لو جی, آج 10 ہی تو جانا تھا. بھی آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے, آپ اس کو آن لائن سیل کرنا چاہتے. گوڑ آن لائن سیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ادھر بنا رہے, یہ دیکھیں جی ہمارا گوڑ ہے جی, ہم نے ادھر سے تازہ ہی آپ کو بھیجیں گے, یہ ویلنے سے ہی. کیا بزنس ہو رہا ہے نا بھائی, لوگ ای کامرس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ آرڈر کریں, اور یو کین ڈو آلسو, آپ بھی کر سکتے ہیں. اوکے, تو یعنی آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ نے اسٹور بنایا, واٹس ایپ پہ بنا لیں, آپ پٹسی پہ بنا لیں, شاپیفائی پہ بنا لیں, اپنا اسٹور بنا لیں, اور آپ کنزیومر کو سیل کر رہے ہیں. بزنس ٹو کنزیومر ہو رہا ہے. دوسرا ماڈل ہے, گڑ تو ہے نہیں ہمارے پاس, نہ بیل, نہ کوئی شے نہیں, بیل لے, آپ ڈراپ شپنگ کی طرف آ جائیں. سٹور بنائیں, دوسروں سپلائرز کی چیزیں یہاں پہ لگا دیں. جی, ڈراپ شپنگ پہ ہم کس چیز کو سیلیکٹ کریں سیل کرنے کی؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے ان کا. یہ اب بھی تھوڑی دیر بعد یہی ڈسکشن ہونے والی ہے کہ پروڈکٹ ہم نے کون سی سلیکٹ کرنی ہے. اچھا, تو یہاں پہ آپ پھر اس شاپ کی مارکیٹنگ کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے, لوگ آگے یہاں سے خریدیں گے آپ کی پرائس پہ, اور آپ نے آگے اپنا کمیشن نکال کے آگے پیمنٹ کر دیں, اور وہاں سے چیز اس کو چلی جائے. آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کتنی چیزیں رہ گئی ہیں, کتنی بن گئی ہیں, نہ آپ کو کوئی فہرست بنانے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس اتنی پڑی ہیں, اتنی بک گئی ہیں, اتنی نہیں بکی. کسی کی چیز ہے, آپ نے بیچنی ہے, اپنا کمیشن لینا. اس کو بولتے ہیں ڈراپ شپنگ. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ بڑا پیچیدہ سا آپ کو ایک کہ ہمیں کس کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے, یہ اگر ہم نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے, ہمارے پاس کیا کیا سکل آنے چاہیے کہ اگر ہم نے یہ ای کامرس بزنس سٹارٹ کرنا ہے. اب ہم اس کی بات کرتے ہیں. اوکے, یہ آپ کا سارا یوٹیوب پہ آن لائن ہو جاتا ہے, یہ 1-2 دن بعد وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری پریزنٹیشن. آ جاؤ. یہ 10 کیٹیگریز ہیں جو چیزیں آپ نے سیکھنی اگر آپ اس بزنس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلی
آپ کو بزنس سکلز کا پتہ ہونا چاہیے. اس میں بزنس ماڈل کون کون سے ہیں, پرائسنگ کیا رکھنی ہے, اور مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. یہ اسکل آپ نے سیکھنا ہے سب سے پہلے. بزنس ماڈل تو میں نے آپ کو بتا دیا, ڈراپ شپنگ کرنی ہے تو ایسے کریں گے. اگر آپ نے اپنا آن لائن اسٹور بنانا ہے تو سمپل آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے, آپ اس کو سیل کر رہے ہیں. اور میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, تو وہ بہت کچھ کما رہے ہیں. صرف اسٹرگل اور محنت, انہوں نے سیکھا, انہوں نے شروع کر دیا اور پھر لگے رہے. یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. آ جاؤ آگے. پروڈکٹ ریسرچ, یہ جو ابھی کوشچن آپ کر رہے تھے کہ ہمیں کون سے پروڈکٹ سیل کرنی چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ انوویٹو پروڈکٹ ریسرچ کریں. انوویٹو جو نئی پروڈکٹ آئی ہو. مثلا ایک پلیٹ ہے نا, پلیٹیں تو ہزاروں قسم کی ہیں اور 20 سالوں سے چل رہی ہیں. ہاں, اگر کوئی ایسی پروڈکٹ آ گئی ہے, جیسے پچھلے دنوں میں نے ایک وہ لیمن نچوڑنے کے لیے ایک مشین دیکھی تھی, بڑی انوویٹو پروڈکٹ تھی. انوویٹو کا مطلب تھا جدید, جی پہلے نہ کسی نے دیکھی ہوگی. اس کی سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری آپ نے دیکھنی ہے کہ ٹرینڈ کس پروڈکٹ کا چل رہا ہے. مثلا میں اگر اپنے کورسز کی بات کروں تو مجھے پتا ہے کہ میرا سیزن جو جب امریکہ کینیڈا کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں اس وقت لوگ کورسز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے یہ جو ان کی عید آتی ہے, کیا کہتے ہیں 25 کرسمس پہ, تو اس وقت چھٹیاں ہوتی ہیں, نیو ایئر کی بھی, اور اس میں بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں کورسز. تو اس طرح آپ نے یہ سمجھنا ہے ٹرینڈنگ پروڈکٹس کون سی ہیں, کہ کون سی پروڈکٹ اوپر جا رہی ہے, کون سی آج کل سیل ہو رہی ہے. مطلب اگر فٹ بال کا چل رہا ہے, فیفا کپ چل رہا ہے, تو اس وقت وہ ٹرینڈنگ پروڈکٹ ہوگی. تو اس طرح آپ نے پروڈکٹس کا بھی دیکھنا ہے, اور یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے پروڈکٹ کو ریسرچ کیسے کرتے ہیں, کون سے اس کے ٹول ہیں, اور کس طرح اس کا انالیسس کرتے ہیں. سپلائر پھر ڈھونڈنے ہیں آپ نے بھی, یہ پروڈکٹ دیتا کون ہے. فٹ بال کی ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے ملک سے بہت زیادہ فٹ بال جاتے ہیں پوری دنیا میں, تو سیالکوٹ اس کی مارکیٹ ہے, آپ وہاں سے لے کے سیل کر سکتے ہیں. بیٹ ہیں, بیٹ بہت جاتے ہیں ہمارے ملک سے. اور دوسرا یہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہمارے ملک سے بہت جاتے ہیں پوری دنیا میں. سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یہ جو ڈاکٹر نہیں چیرا چورا لگانے کے لیے اور کاٹنے کے لیے, جو اس کو سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. یہ اور بھی بہت ساری چیزیں. اسٹور مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے. یہ پہلا اسکل, دوسرا اسکل اور تیسرا اسکل. اسٹور مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ اسٹور کیسے بنائیں گے, پروڈکٹ کیسے لے کے آئیں گے, کون کون سے اس کے لیے ٹول آپ استعمال کریں گے, وہ سارے اسکل آپ نے سیکھنے ہیں. یہ لکھتے جایا کریں, نوٹ کر لیا کریں. لیکچر بھی ویسے آن لائن ہو جائے گا. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں اکثر سچ بولتا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا اس معاملے میں, کہ جو آپ یوٹیوب سے دیکھیں گے نا تو وہ اس طرح بولیں گے وہ اتنے کما گیا, فلانا کر گیا, دماغ خراب کرتے ہیں. میرا رات سٹور بناؤ, سویرے ڈالر. کیوں؟ انہوں نے اپنی ویڈیوز بیچنی ہوتی ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہر بزنس ماڈل اپنی جگہ ایک ماڈل ہے, لوگ اس سے ارننگ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں. لیکن یہ میں سب کو کہتا ہوتا ہوں, چاہے وہ آن لائن بزنس ہے چاہے وہ آف لائن بزنس ہے, آپ کوئی دکان ڈال لیں, اس میں پروگرس آپ کی محنت کے ساتھ, آپ کی اسٹرگل کے ساتھ, آپ کی کنسسٹنسی یعنی مسلسل لگے رہنے کے ساتھ ہے. چاہے آن لائن کر لیں آف لائن کر لیں. تو وہ جو ہوتا ہے نا, جو انہیں کر گیا, یہ کر گیا, ایپ سے کما گیا, وہ زبان کا چسکا ہوتا ہے, اور بس کانوں کو بھلا لگ رہا ہوتا ہے, واہ یہ انہیں ڈال رہا ہے, کیا ہے بات. لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اسٹور مینجمنٹ. آپ پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سب سے زیادہ ضروری, کہ ایک آپ نے اسٹور بنا لیا, پروڈکٹ بھی بنا لی. فرض کریں گوڑ ہی ہے, فرض کریں آپ گوڑ کو سیل کرتے ہیں آن لائن, ٹھیک ہے, تو آپ نے اسٹور بنا لیا. اب ظاہری بات ہے اس کی مارکیٹنگ تو کرنی ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اشتہار تو دینے ہیں.
تو وہ بھی اسکل آپ نے سیکھنا ہے. اس میں SEO ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ایڈز وغیرہ ہیں, وہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنی. اوکے, تو یہ 4 اسکل مین ہو گئے. میں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں یہ ساری. پھر اس کے بعد پیمنٹ اینڈ فائنانسز, کہ ہم نے پیمنٹ میتھڈ کون سا رکھنا ہے, کیش آن ڈلیوری رکھنا ہے, یا ہم نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے, پے پال کے ذریعے, اسٹرائپ کے ذریعے. یہ لوگ کیسے کام کرتی ہیں یہ کمپنیاں, کس طرح ہمارا اکاؤنٹ کھلے گا بینک کے اندر جا کے, وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوگا, پیسے کیسے ہوں گے. یہ سارے اسکل بھی آپ نے سیکھنے ہیں پیمنٹ اینڈ فائنانسز کے اندر. اوکے, پھر اس کے بعد لاجسٹکس. اب کیا ہوا, اسٹور بن گیا, پروڈکٹ لگ گئی, اسٹور بن گیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی. پھر آ گیا پیمنٹ اور فائنانسز, کہ پیمنٹ بھی ہمارے پاس آ گئی. ہم نے پے پال, COD, یا COD کہتے ہیں کیش آن ڈلیوری. اور آگیا ہے لاجسٹک. اب بھیجنی آپ نے کیسے ہے, کون سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں, کس کے کیا ریٹ ہیں. TCS سے بھیجوں گا تو کیا ریٹ ہے, پاکستان پوسٹ سے بھیجوں گا تو کیا ریٹ ہے, LCS سے بھیجوں گا تو کیا ریٹ ہے. بزنس چل پڑا ہے, بزنس چلنا شروع ہو گیا ہے, جا کے ان سے بات چیت کرو, بھائی میرے تو اتنی پروڈکٹ جا رہی ہیں, آپ میرے ساتھ کو کم ریٹ کریں. تو یہ بھی اسکل آپ کے پاس آنے چاہیے, جس کو بولتے ہیں لاجسٹکس اسکل, کہ شپنگ یا آپ خود پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ منڈی بہاؤدین میں ایک میرے دوست ہیں انسٹرکٹر, تو یہ گڑ کی بات مجھے اصل میں انہوں نے بتائی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا, دیہاتی ایریا, وہ بھی ہماری طرح ہی, تو اس نے نا اپنے منڈی بہاؤدین کے اندر سروس شروع کر دی گڑ کی, ڈائریکٹ وہ گاؤں سے انہوں نے خود اپنا بیلنا لگایا ہوا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مدرسہ صاحب اس بندے نے یعنی مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ رکھا, تقریباً 10 روپے کم رکھا, اور فریش, اگر کسی کو گرم چاہیے تو گرم بھی پرووائڈ. وہ اس نے موٹر سائیکل پہ لدنا اور دے آنا. وہ 6-7 کلومیٹر کے اندر سارا منڈی بہاؤدین ہے. تو وہ کہتے ہیں اس نے 12 سے 13 لاکھ روپیہ 3-4 مہینوں کے اندر کما لیا. یہ اسٹرگل ہے, محنت ہے. اوکے, چلے آگے چلتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کسٹمر سپورٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ ڈبل آ گیا کسٹمر سپورٹ. ظاہری بات ہے, آپ نے پروڈکٹ بھیجی ہے, اب وہ کسٹمر کہتا ہے یہ پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, یا یہ خراب نکلی ہے, یا بہت اچھی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس سے ریویوز وغیرہ لیتے ہیں, اس کو سروس دیتے ہیں. کوئی چیز خراب ہوگی دوبارہ اس کو سروس جا کے دی, ٹھیک ہے, یا اگر کوئی خراب چلے گی ریپلیس کر دی. اس کو بولتے ہیں کسٹمر سروس. یہ بزنس کے اندر ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اگلا ہے ڈیٹا انالیسس, کہ اس سال کتنی سیل ہوئی سی, ایڈورٹائزمنٹ پہ کتنے پیسے لگائے, بچے کتنے, کیا کیا اسٹریٹجیز یوز کی تھی کہ یہ سیل ہوئی تھی. وہ سارا تجزیہ کرنا, انالیسس کرنا, وہ بھی آپ کو آنا چاہیے. وہ تو عام طور پر جب بندے کی سیل ہو رہی ہوتی ہیں, بندہ کہتا ہے ہاں یہ میں ٹیکنیک اپنائی تھی, اس سے زیادہ سیل ہوئی تھی, تو یہ تو نارمل چیزیں ہیں. لیکن اگر بڑا بزنس ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی آپ کو سیکھنی چاہیے. اس کے لاسٹ پہ ہے پرابلم سالونگ, کیونکہ مسئلے مسائل بن گئے, کوئی گورنمنٹ کے ٹیکسز کا رولا بن گیا, یا کوئی اور پرابلم بن گئے, تو وہ بھی آپ کو سالو کرنے آنے چاہیے. وہ ظاہری بات ہے, جب پرابلم آتا ہے پھر اس کے بارے میں بندہ سیکھتا ہے کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے, کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے معاملے کو. تو یہ سارے سکلز تھے کہ اگر آپ نے ای کامرس کرنا ہے, آن لائن کام کرنا ہے, تو یہ سارے سکل آپ نے سیکھنے ہیں. اوکے, لگ رہا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے, ایسے لگ رہا ہے بہت زیادہ ہے, میں کیسے کروں گا ایسے. کوئی بھی زیادہ نہیں. جب انسان شروع کر لیتا ہے تو پہلے وہ بگنر لیول پہ تھوڑا تھوڑا سیکھ لیتا ہے, واٹس ایپ گروپ بنانا, اس میں سینڈ کرنا, پھر فیس بک پہ کیسے پوسٹ لگانی ہے, تھوڑا بہت سیکھتا جاتا ہے.
بزنس چلتا جاتا ہے, وہ آگے اپنے اسکل جو اپگریڈ کرتا جاتا ہے اور نکلتا جاتا ہے. ایک دفعہ میں انسان کوئی بھی ماہر نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھ لیں. لرننگ کا پہلے ابھی آج میں نے اب آپ کو بتا دیا نا, تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کئی لوگ ویسے ہی بیٹھے انجوائے کر رہے ہوں گے. لرننگ کا لیول ہے نا. پھر جب آپ ان کو سیکھنا, اس کے اندر جانا شروع کریں گے, اس کو ریپیٹ کریں گے, لیول بڑھتا جائے گا, آپ ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ. اوکے, تو یہ تھا ہمارا ای کامرس. اب اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے اس بارے میں تو وہ آپ کریں. جی شاباش. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم چیزیں خریدیں کہاں سے؟ ہاں, یہ بھی اچھا کوشچن ہے ان کا کہ چیز خریدے کہاں سے. وہ بیٹے یہ جو اسکل ہے نا پروڈکٹ ریسرچ, یہ اس کے اندر یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہماری جو لوکل پروڈکٹ ہے وہ کون سی ہے جس تک میری آسانی سے رسائی ہو جائے تو میں پیسے بھی نہ لانے پونتے. میں یہ ریسرچ ہے ساری. بتا دینا. جیسے آپ فرض کریں گڑ ہے تو گڑ آپ کہاں سے خریدیں گے؟ بیلنے سے. اگر ہم فرض کریں ہماری کوئی پروڈکٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں پاکستان میں پروڈکٹ ہو, یہاں سے میں باہر بیچوں, تو وہ بہت ساری پروڈکٹ ہیں, وہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر لیں آپ. جیسے سرجیکل انسٹرومنٹ ہیں سیالکوٹ, یہ جو آپ کی کٹلری ہے, یہ گجرانوالہ سے آپ کے سارے یہ جاتے ہیں جو ٹوٹیاں, اور یہ پوری دنیا میں بک رہے ہیں. چلگوزہ آپ کا پوری دنیا میں بہت زیادہ جا رہا ہے, تو چلگوزہ کہاں سے ملے گا؟ قبولیت تو نہیں لبنا, اس کے لیے ہمیں وہ جانا پڑے گا وزیرستان اور اس علاقے کے اندر, وہاں سے وہ ملتا ہے. تو یہ ریسرچ آپ نے بیٹے کرنی ہے. ہم تو یہاں پہ نا ویب سائٹ سے اپنے گھر اٹھا کے وہ آپ دیکھیں, میری بات سنیں, آپ نے پروڈکٹ ریسرچ کر لی کہ فرض کریں میں نے ٹی شرٹس بیچنی ہے, ٹھیک ہے, آپ علی ایکسپریس پہ جائیں, یہاں پہ ٹی شرٹس ہیں, ٹی شرٹ سرچ کریں. اب یہاں پہ دیکھیں کون سستی بیچ رہا ہے, کون اچھی بیچ رہا ہے, یہ ریسرچ آپ نے کرنی ہے. اب یہاں سے یہ پروڈکٹ آپ نے اپنے سٹور میں لے جانی ہے. وہ پلگنز ہوتے ہیں, شاپیفائی کے علیحدہ ہیں, دراز کے علیحدہ ہیں, وہ آٹومیٹک بنے ایسے ادھر وہ پلگن انسٹال ہوگا, یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے, وہ ڈائریکٹ آپ کے سٹور میں چلی جائے گی. یعنی وہ ایسے سینڈ کا بٹن ہوگا, وہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کے سٹور میں چلی جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. ہاں کیونکہ ہم اس کی ڈیٹیل میں ایک لیکچر میں تو نہیں جا سکتے, تو کافی پیچیدہ چیز ہے, لیکن یہ میں جرنل صاحب کو بتا رہا ہوں. میرا خیال ہے کوشچن کلیئر ہو گیا. ہاں دوبارہ میرے نا سر جی میں نے دیکھا دوست بھی کر رہے ہیں, یہاں سے اٹھاتے ہیں علی ایکسپریس سے, وہ جا کے نا امازون پہ سیل کر دیتے ہیں. ہاں جی ایسے ہوتا ہے. یہ میں نہیں کرتے, یہ ڈراپ شپ, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ نے سیکھنا ہے. اٹھائیں کیسے آپ نے, یہ آگے نہیں یہاں سے میں آپ کو نا, آپ مجھے واٹس ایپ کریے, میں آپ کو پراپر پلگن, آپ جب پہلے تو آپ ایسے کریں نا, آپ نے اگر امیزون پہ کرنی تو پہلے امیزون پہ سٹور بنائیں. پہلا سکل یہ ہے کہ سٹور آپ بنائیں, جو میں نے یہ ابھی ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, کیا آپ کے پاس سٹور ہونا چاہیے. پھر اس کے لیے ڈفرینٹ ٹولز ہیں, آپ یہاں سے کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن مختلف ٹولز ہر مارکیٹ پلیس پرووائڈ کرتی ہے ڈراپ شپر کے لیے, کہ جناب ٹول نے بس تسی سلیکٹ کرو تے آدھی محنت کرو تے سانو بھی کما کے دیو تے آپ بھی کماؤ. اب وہ آگے بڑی ڈیٹیل ہے اس کی, وہ ایک لیکچر میں ممکن نہیں. یہ وہی چیزیں آ گئی نا, اب یہ آپ نے سیکھنا ہے. یہ انہوں نے اچھا سوال کیا ہے کہ ایک ہم نے کوئی پروڈکٹ سلیکٹ کر لی, اب وہ امیزون پہ تو اس کی ہزاروں قسم کی پروڈکٹس ہیں, تو ہماری ٹاپ رینکنگ میں کیسے آئے گی؟ کہ ہماری کوئی سرچ کرے, جیسے ٹی شرٹ سرچ کی ہے نا, تو یہ ٹاپ رینکنگ پہ آ گئی اوپر والی, تو ہماری پروڈکٹ کیسے ٹاپ رینکنگ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کو پراپر پہلی تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو ایسی پروڈکٹ سلیکٹ کریں جو کم لوگ سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ پھر اس کی مارکیٹنگ کریں. آپ ایڈز بھی لگا سکتے ہیں مارکیٹ پلیس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی SEO بھی کر سکتے ہیں, اور بہت ساری آگے ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ ایکچولی تھا
بگنر لیول کا کہ یہ کیا چیز ہے, کون کون سے اسکل ہم نے سیکھنے ہیں. اب اگر آپ نے اس بزنس کے اندر انٹر ہونا ہے, جیسے میں لاسٹ ٹائم ہم نے یوٹیوب آٹومیشن کی بات کی کہ آپ کو کیا کیا نا, پھر اس کے لیے یہ اسکل آپ کے پاس آنے, ایک سٹارٹ کر لو شروع سے کہ پہلے میں بزنس اسکل لوں, کیسے اسٹور بنانا ہے, پھر میں پروڈکٹ ریسرچ کروں, اس کے لیے کون کون سے ٹول اویلیبل ہیں, کون کون سی ٹیکنیک اویلیبل ہیں, پھر اس کے بعد آگے اس طرح پھر گریجولی موو کرتے جائیں. تو 2-4 مہینے سیکھیں, پھر اس کو سٹارٹ کریں. سٹارٹ کرنے میں جو ہے وہ ایسا ذہن آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ آج سٹارٹ کروں گا تو کل کو سارا کچھ بک جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہر بزنس بیٹے سن لیں, چاہے وہ آن لائن ہے چاہے وہ آف لائن ہے. میں خود آن لائن بزنس کر رہا ہوں 6-7 سال سے, الحمدللہ ہینڈسم ارننگ مجھے ہو رہی ہے, لیکن محنت ہے, اسٹرگل ہے. میں آپ کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا آؤ کما گئے پھاڑ لو, ایسا کچھ بھی نہیں. ہر بزنس یہ ذہن میں بنا لیں, ہر بزنس جو آن لائن ہے یا آف لائن ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے, وہ ایفرٹس لیتا ہے, وہ کنسسٹینسی لیتا ہے. کنسسٹینسی ہوتا ہے لگے رہنا, جٹے رہنا, تو وہ انشاءاللہ بندہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے. 6 مہینے, سال, 2 سال, کئی ناکامیاں آتی ہیں, بندہ پھر اس کی اسٹریٹجیز بناتا ہے تو آگے. جی اور کوئی کوشچن ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. پے پال, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ پیمنٹ میتھڈ ہے. کیا ہے پیمنٹ میتھڈ؟ جیسے ہم پیمنٹ میتھڈ اپنا جائز کیش ہمارا پیمنٹ میتھڈ ہے, اس طرح یہ پے پال بھی پوری دنیا میں چلتا ہے. پینیر ہے, پے پال ہے, اس طرح. ایکچوئل یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا, بڑی بڑی کمپنیاں,